اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کے معاملے حاصل ہوں گے، تو پھر آپ یہ بات سمجھیں گے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، جو عمل کر رہا ہوں، اس میں میرا اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے۔ پھر گناہ نہیں ہوں گے، خطا نہیں ہوں گے، نافرمانیاں نہیں ہوں گی، معصیت کا ارتکاب نہیں ہوگا، اگر اللہ کی خوشنودی اور رضامندی مطلوب ہو جائے۔ اور میرے دوستو، رب کی رضامندی اوپر اوپر سے نہیں، اصل اندر سے تلاش کرنی ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم سورۃ فتح آخری رکوع، رب کائنات نے صحابہ کرام کی رضائے خداوندی کی تلاش پر ایک لفظ فرمایا ہے، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یبتغون ابتغاء سے نکلا ہے، یتفتشون کا معنی بھی تالاشی ہوتا ہے، یبتغون کا معنی بھی تالاشی ہوتا ہے۔ رب نے ابتغاء کی بات کی کہ جس کا مطلب یہ نہیں ہے اوپر سے تالاشی، تفتیش اوپر سے تالاشی کو کہتے ہیں، ابتغاء اندر سے ڈھونڈنے کو کہتے ہیں۔ فرمایا محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کے صحابہ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کے نبی نے یوں محنت کی ہے کہ یہ دل و جان سے اللہ کی تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ کی تلاش کیا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس بندے کو بلائیں گے جس کو اللہ نے کھلانے پلانے کی طاقت دی ہوگی، دوسرے پہ خرچ کرنے جتنی وسعت دی ہوگی، اللہ اسے بلائیں گے، اپنے قریب بٹھائیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ کہے گا میرے مولا تو کھانے سے پاک، تجھے کھانا کیسے چاہیے؟ اللہ یہ میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا؟ رب فرمائیں گے میں بیمار ہوا تھا، تو میری عیادت پر نہیں آیا، بیمار پرسی پر نہیں آیا، کیوں؟ وہ کہے گا اللہ تیری بیماری کا کیا معنی؟ تو تو الہ العالمین ہے، تو تو رب العالمین ہے، تو تو ہمارا خدا، تیری بیماری کا مطلب؟ اللہ رب جل شانہ فرمائیں گے میرے بندے، وہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، اگر تیرے پاس 4 روٹیاں تھی تو 2 اس کو بھی دے سکتا تھا، تو نے نہیں دیا، اگر اسے دیتا تو مجھے دیتا۔ اور میرا بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی، اگر اس کی عیادت کر لیتا مجھے بھی وہی پاتا۔ تو میرے دوستو، ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا